وقال عز وجل في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك فوز الكبير۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور درود و سلام ہو اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے اعمال کے بدلے جنت میں نہیں جائے گا، تو صحابہ نے کہا کیا آپ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی نہیں، جب تک کہ میرا رب مجھ پر رحم نہ فرما دے۔ جنت کوئی آسانی سے مل جانے والی چیز نہیں ہے، ایک ذات ہے جس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے۔ اس نے کہا کہ تم یہ کام کر لو، اس کے بعد جو تم کہو گے، جو تم سوچو گے وہ تمہارا۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی مانگو اپنے لیے جنت الفردوس مانگو، کیونکہ جنت الفردوس عرش سے بالکل ہی نیچے ہے۔ سب سے بڑی نعمت جو مومنوں کو حاصل ہوگی وہ جنت میں اللہ رب العالمین کا دیدار ہوگا، اور کافروں کو جو سب سے بڑا عذاب ہوگا وہ اپنے رب کو کبھی دیکھ نہیں پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یعنی ایمان لانا ہی کافی نہ ہوگا بلکہ نیک عمل بھی ضروری ہے۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنت ہے، باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ پھر آگے فرمایا ذالک فوز الکبیر، یہی بہت بڑی کامیابی ہے، یعنی بہت زیادہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جنت میں سب کے ایک جیسے درجے نہیں ہوں گے، انبیاء کرام کے الگ ہوں گے، صالحین کے الگ ہوں گے، شہداء کے الگ ہوں گے۔ جو رب العالمین کے راہ میں اپنے اولاد کو، اپنے مال کو، اپنے جان کو، سب کو قربان کر دیا، اس کے بھی درجات الگ ہوں گے، بہت بڑے مقام پر ہوں گے۔ تو کیا ہم ان میں سے ہیں؟ تھوڑے بھی ہیں ان جیسے؟ نہیں ہے۔ تو اگر نہیں ہے تو ہم اپنے آپ کو اس طریقے سے اب اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو نچھاور کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان درجات میں، ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل کریں۔ جن پر ظلم ستم ہوا اور انہوں نے برداشت کیا وہ الگ ہے، جن پر ایمان کی وجہ سے تکلیفیں آئیں انہوں نے برداشت کیا وہ الگ ہے، اور اس کے درجات بھی الگ الگ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن شریف میں سورہ زمر میں فرمایا جنت میں بلند و بالا عمارات ہیں جو درجات کے حساب سے بلند ہوتے جاتے ہیں، اونچے ہوتے جاتے ہیں۔ جیسے جیسے نیک اعمال انسان کے ہوتے ہیں وہ جنت کا جو درجہ ہے وہ بلند اونچائی پر جاتا ہے۔ جو جنت کا سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ اعلیٰ درجہ ہے اس کا نام ہے وسیلہ، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہوگا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اذان کے بعد میرے لیے وسیلہ طلب کرے، میرے لیے وسیلہ مانگے، مجھ سے وسیلہ نہ مانگے، میرے لیے، جیسے اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمدا الوسیلہ، یا وسیلہ جو مقام ہے جنت میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا، اس دعا میں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وسیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عطا کر دیجئے، تو اس کے لیے قیامت کے دن میں وسیلہ بنوں گا، اس کو جنت دلواؤں گا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ جنت کے 100 سے بھی زیادہ درجے ہیں۔ جیسے جیسے انسانوں کے اعمال ہوں گے، ہمارے اعمال ہوں گے، ویسے ویسے ہمارے درجات ہوں گے، ویسا ویسا ہم کو مقام میں ایک درجہ دوسرے درجے سے اتنا زیادہ اونچائی پہ ہوگا جیسے کہ آسمان اور زمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں ایک درجے سے دوسرے درجے کو دیکھو گے جیسے کہ دنیا میں تم یہاں زمین پر سے ستارے کو دیکھتے ہو۔ تو بتائیے کتنا زیادہ فاصلہ ہوگا، کتنا زیادہ مطلب اس میں فاصلے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنت جتنے بھی ہیں اس میں سب سے افضل جنت الفردوس ہے، اور جنت الفردوس میں بھی جو بہت سارے مقامات ہوں گے اس میں سب سے زیادہ بہتر مقام وہ وسیلہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی مانگو اپنے لیے جنت الفردوس مانگو، کیونکہ جنت الفردوس اللہ کے عرش سے بالکل نیچے ہے، اور عرش اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی مخلوق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نچلے درجے کے جو جنتی ہوں گے، جو سب سے نیچے ہوں گے، وہ اپنے سے اوپر والے جنتی کو، درجے کو ایسے دیکھیں گے جیسے تم میں سے دنیا میں کوئی ستارے کو دیکھتا ہے زمین سے۔
لیکن پہنچنا وہاں بہت آسان ہوگا۔ رشتہ داروں میں اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جہاں جن کے مقامات اونچے ہوں گے تو جو نچلے درجات کے جو جنتی ہوں گے ان سے پہنچنا جیسے پلک جھپکنے کے اندر میں پہنچ جائیں گے، اتنا آسان ہوگا پہنچنا۔ اب جنت کے محلات کو دیکھتے ہیں کہ محلات کیا کیا کیسے کیسے ہوں گے۔ تو جنت کے جو برتن ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سونے اور چاندی کے ہوں گے، اور وہاں ہر وقت دعوتیں چلتی رہیں گی جس کی خوشبو ان کے محلات کو معطر کریں گی۔ اور جنت عدن ایک خاص مقام ہے جنت کا جو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تو اس کی ایک ایک اینٹ جو ہوگی وہ سفید موتی کی ہوگی، اور ایک اینٹ سرخ یاقوت پتھر کا، اور ایک اینٹ سبز زمرد پتھر کا، اور جو گھاس ہوں گی جو ان کے اطراف ہوں گی وہ زعفران کی ہوں گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض محلات ایسے ہوں گے جن کی ہر چیز سونے کی ہوں گی، اور بعض محلات ایسے ہوں گے جن کی ہر چیز چاندی کی ہوگی۔ اور یاد رکھیے اللہ رب العالمین جنت میں جو سب سے بڑی نعمت ہوگی وہ اللہ رب العالمین کی رضا ہوگی، اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، تو یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ اور سب سے بڑی نامحرومی یہ کہہ لیجئے کہ وہ کافروں کی جو ہوگی، وہ اپنے رب کو کبھی دیکھ نہیں پائیں گے اور ان کا رب ہمیشہ ان سے ناراض رہے گا۔ اور جنت میں کیا کیا ہوں گی اس کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں جس کو ہم انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں رکھیں گے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے اور ہمیں اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔